السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم حدیث کی کتب کا تعارف۔ چونکہ ہم علوم حدیث کا تخصصاتی مطالعہ کروانا چاہتے ہیں تو تخصصاتی مطالعہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس فن میں آپ ماہر بننا چاہتے ہیں اس فن کی کتب کا تعارف آپ کو ہو۔ جدید دور ہے ٹیکنالوجی کا، PDF کا، شاملے کا۔ اب کتاب کو اکٹھا کرنا، کتاب کو حاصل کرنا تو انتہائی آسان ہے۔ مکتبہ شاملہ میں الحمدللہ سینکڑوں کتب علوم حدیث پر موجود ہیں۔ وقفیہ.com میں PDF کی شکل میں سینکڑوں کتابیں علوم حدیث کی موجود ہیں۔ اردو زبان میں بھی الحمدللہ کئی درجن کتب علوم حدیث پر علماء محدثین نے لکھی ہیں۔ وہ آپ kitabussunnah.com میں جو علوم حدیث کا سیکشن ہے وہاں کلک کریں گے، آپ کو بہت زیادہ کتابیں ملیں گی۔ اب تو شاملہ اردو بھی آ چکا ہے۔ شاملہ اردو میں بھی کافی کتابیں علوم حدیث کی آ چکی ہیں۔ کچھ علماء جن کی کتابوں میں بہت زیادہ علوم حدیث ہے، مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں میں بہت زیادہ علوم حدیث ہے۔ شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ ہمارے استاد محترم اس دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، ان کی کتابوں میں بہت زیادہ علوم حدیث ہے۔ اور بھی کتنے علماء محدثین جن کی کتابیں علوم حدیث سے بری ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اردو زبان ہو یا عربی زبان ہو، سافٹ کاپی میں کتاب مل جائے، مطبوعہ مل جائے، PDF مل جائے، شاملہ مل جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کتابوں کو اپنے پاس اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ کتابیں خریدی جائیں۔ غربت ہے، پیسے نہیں ہیں تو PDF وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں، شاملہ سے استفادہ کیا جائے۔ افسوس کا مقام ہے کتنے زیادہ ساتھی علم کے حریص ہیں اور ان کو شاملہ وغیرہ کا طریقہ نہیں آتا، ان کو وقفیہ.com کا پتہ نہیں ہے، ان کو ٹیلی گرام کے چینلوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے، خیر سے محرومی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ وقفیہ.com الحمدللہ یہ سارا A to Z ٹیلی گرام پر آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ علماء محدثین جو علوم حدیث کے بڑے بڑے ماہر ہیں، ان کے سینکڑوں ہزاروں لیکچر آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں YouTube پر موجود ہیں۔ ہم لکھے تو صحیح کہ علوم الحدیث اردو میں لکھیں گے، اردو میں بڑا ڈاٹا آپ کو مل جائے گا، عربی لکھیں گے، عربی میں ڈاٹا مل جائے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہزاروں دروس، ہزاروں کی تعداد میں YouTube پر موجود ہیں۔ افسوس کہ ہم اجمی لوگ، عجم والے، بر صغیر والے، پاک و ہند والے، ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو شیخ البانی کے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ مصر والے جس دور کے جرح و تعدیل کے امام اور محدث ہیں، ان کے ہزاروں دروس نیٹ پر موجود ہیں، پوری کتابیں شیخ نے پڑھائی ہیں۔ ہم استفادہ نہیں کرتے برصغیر والے، ہمیں بہت زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ یعنی جس موضوع کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، کتابوں سے بھی دیکھا جائے، اردو کتابوں سے بھی، انگلش کتابوں سے بھی، عربی کتابوں سے بھی اسی موضوع کو تلاش کیا جائے، پھر شاملہ میں سرچ کیا جائے، پھر گوگل سرچ کیا جائے۔ گوگل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں سرچ کیا جائے، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ ہاں، ہر چیز اصل کتاب سے تقابل کرتے جائیں، لیتے جائیں۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں ہم اصول حدیث پر لکھی گئی کتب کا مختصر تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، امام رام ہرمزی رحمہ اللہ جو 360 میں فوت ہوئے، ان کی یہ
علوم حدیث کی سب سے پہلی مستقل کتاب ہے۔ ویسے کتنے محدثین نے اپنے کتابوں کے مقدمہ کے اندر، مقدمہ جات کے اندر علوم حدیث پر بحثیں لکھی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کا مقدمہ وہ سارا علوم حدیث پر مبنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جز القراء، خلف الامام، جز رفع الیدین، یہ دونوں کتابیں علوم حدیث پر مبنی ہیں۔ ہم پڑھے تو صحیح۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کی علل کی کتاب العلل الصغیر، جو صحیح معنوں میں سنن ترمذی کا منہج ہے، وہ سارا اصول حدیث پر مشتمل ہے۔ اسی طرح امام ابو داود کا رسالہ ابی داود الی اہل مکہ، وہ سارا اصول حدیث پر مشتمل ہے۔ ہم پڑھے تو صحیح۔ اور بھی بہت زیادہ کتابیں، علل کی کتابیں، جرح و تعدیل کی کتابیں، وہ ساری علوم حدیث پر ہی مشتمل ہیں۔ ہم نے ان سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ اور پھر کتب حدیث میں بھی بہت علوم حدیث ہے۔ کتب حدیث کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہے۔ ان کے اندر بڑا علوم حدیث بکھرا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کا اس نظر سے مطالعہ تو کریں، ابو داود کو اٹھا کے تو دیکھیں۔ ابو داود پر تو ہم نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور پھر ہم لیکچر بھی دیا کہ کس قدر ان کتابوں میں علوم حدیث ہے۔ تو ہمیں وہاں سے بھی سرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ بصیرت پیدا ہوگی، شرح صدر نصیب ہوگا۔ علوم حدیث جیسے مبارک فن کی وسعتوں، گہرائیوں تک آپ پہنچیں گے۔ یہی طریقہ ہے، ایک چیز کے پیچھے بندہ پڑ جائے تو ان کو آخر تک لے چلے۔ بہرحال المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اس پر بندہ نچیز نے کہ ایک لیکچر بھی دیے جو ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے نام سے، وہاں سے آپ استفادہ کریں۔ امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث، ماشاءاللہ بڑی اہم کتاب ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے معرفت علوم الحدیث للحاکم پر مستخرج لکھا تھا، بڑی اہم کتاب ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ فی معرفت علم روایہ پر مستقل کتاب لکھی۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کا، اس کی ہم نے تلخیص بھی کی ہے، اور اس پر لیکچر بھی ہم نے کافی زیادہ دیے ہیں مکمل کتاب پر، وہ ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ سنیں، فائدہ اٹھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب سامع، یہ بھی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اصول حدیث پر کتاب ہے۔ اس طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے علوم حدیث کے ایک ایک اصول پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس پر ہم اگلے دنوں میں مستقل لیکچر دیں گے۔ امام خطیب بغدادی کی تمام کتابوں کا احاطہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ العلم الی معرفت اصول روایہ و تقیید السماع، یہ امام قاضی ایاز یحصبی رحمہ اللہ کی بڑی مفید کتاب ہے اصول حدیث پر۔ ما لا یسع المحدث جہلہ، امام ابو حفص میانجی کی کتاب ہے، بڑی زبردست۔ مقدمہ ابن صلاح، جس کا اصل نام، مشہور نام کتاب علوم الحدیث ہے۔ اصل میں امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے دارالحدیث الاشرفیہ دمشق میں جب ان کو وہاں تدریس کرتے تھے، مقرر کیا گیا شیخ الحدیث، تو انہوں نے سنن کبریٰ بہقی پڑھانی تھی۔ سنن کبریٰ بہقی پڑھانے سے پہلے بطور مقدمہ انہوں نے کچھ بحوث لکھوائیں، منتشر علوم حدیث کی بحوث امام خطیب بغدادی وغیرہ کی کتب سے فوائد اکٹھے کر کے لکھواتے رہے۔ تو وہ مقدمہ تھا سنن کبریٰ بہقی پڑھانے سے پہلے، تو اس کا نام اسی وجہ سے مقدمہ ابن صلاح مشہور ہو گیا۔ وہ سنن کبریٰ بہقی پڑھانے سے پہلے لکھوایا تھا۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کی بڑی خدمت ہوئی ہے۔ نکت علی مقدمہ ابن صلاح، امام زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ التقیید والایضاح، یہ امام عراقی رحمہ اللہ کی زبردست یہ کتاب ہے، شرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ نکت علی ابن صلاح، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ، بہت کمال کتاب ہے۔ محاسن الاصطلاح فی تضمین کتاب ابن صلاح، یہ امام بلقینی کی کتاب ہے۔ ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن
خیر الخلائق، یہ امام نبوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ التقریب والتیسیر الی حدیث البشیر النذیر، یہ امام نبوی کی کتاب ہے۔ یہ اصل میں انہوں نے الارشاد کو خلاصہ تن پیش کیا ہے۔ المنہل الروی فی الحدیث النبوی، امام بدر الدین ابن جماع کی کتاب ہے۔ اختصار علوم الحدیث، یہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے۔ یہ اصل میں ابن صلاح کے مقدمہ کا ہی خلاصہ ہے، کچھ انہوں نے اضافے بھی کیے، فوائد لکھے۔ اختصار علوم الحدیث، اللہ اکبر، یہ ابن صلاح کی کتاب ہے، ابن کثیر کی کتاب ہے۔ اسی طرح الخلاصہ فی معرفت اصول الحدیث، یہ امام طیبی کی کتاب ہے۔ اسی طرح نظم الدرر فی علم الاثر، یہ امام عراقی کی کتاب ہے۔ الفیہ فی مصطلح الحدیث، یہ بھی امام عراقی کی کتاب ہے، یعنی 1000 شعر علم حدیث پر۔ النکت الوفیہ بما فی شرح الالفیہ، یہ امام بکائی کی کتاب ہے، انہوں نے امام عراقی کی شرح پر حاشیہ لکھا تھا۔ فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث، یہ امام سکھاوی کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ قطر الدرر، یہ امام سیوطی کی کتاب ہے۔ فتح الباقی فی شرح الفیۃ العراقی، یہ امام زکریا الانصاری کی کتاب ہے۔ الفیہ لجلال الدین سیوطی، امام سیوطی رحمہ اللہ نے الفیہ لکھا، 1000 شعر لکھے، سبحان اللہ، علم حدیث پر۔ تدریب الراوی، یہ بھی امام سیوطی کی کتاب ہے۔ تو امام سیوطی بہت بڑے امام اور محدث ہیں اپنے دور کے، اللہ اکبر۔ منہج ذوی النظر فی شرح منظومۃ العصر، یہ محمد بن محفوظ الترمسی کی کتاب ہے۔ المختصر، یہ امام الکافیجی کی کتاب ہے۔ الاقتراح فی بیان الاصطلاح، امام ابن دقیق العید کی کتاب ہے۔ الہدایہ فی علوم الروایہ، یہ علامہ ابن الجزری کی کتاب ہے۔ التذکرہ، ابن الملقن کی کتاب ہے، اللہ اکبر۔ التوضیح الابہر لتذکرۃ الملقن، یہ امام سخاوی کی کتاب ہے۔ القصیدہ الغرامیہ، یہ ابو العباس اشبیلی کی کتاب ہے۔ شرح قصیدۃ الاشبیلی، یہ عز الدین ابن جماع کی کتاب ہے۔ شرح قصیدۃ الاشبیلی، یہ ابن قتلب بغا کی کتاب ہے۔ شرح قصیدۃ الاشبیلی، یہ بدر الدین قرافی محمد بن یحییٰ کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اشبیلی کی قصیدہ پر کئی شروحات پر کئی علماء نے شروحات لکھی۔ اللطائف، یہ بھی علوم حدیث کی کتاب ہے، یہ امام ابن مندہ نے لکھی تھی۔ المختصر لمعرفت علوم الحدیث، سید شریف جرجانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب اصل میں امام طیبی کے الخلاصہ پر مبنی ہے۔ ارجوزہ فی المصطلح، یہ مشہور لغوی عالم فیروز آبادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تنقیح الانظار فی علوم الاثار، یہ محمد بن ابراہیم ابن الوزیر الیمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ نخبۃ الفکر و شرحها نزہۃ نظر، سبحان اللہ، یہ دونوں کتابیں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ اکبر۔ نخبۃ الفکر پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، شروحات، حواشی، تعلیقات، بہت کچھ لکھا گیا، نظمیں لکھی گئیں، کچھ ہم پیش کرتے ہیں۔ شرح نخبہ، یہ اس کے مؤلف ہیں علامہ شمنی رحمہ اللہ۔ حاشیہ علی نزہۃ نظر، ابن قتلب بغا کی کتاب ہے۔ مصطلحات اہل العصر، شرح نخبہ، یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ الیواقیت والدرر، یہ علامہ مناوی کی کتاب ہے۔ قضاء الوتر فی شرح نخبۃ الفکر، ابراہیم بن ابراہیم اللقانی کی کتاب ہے۔ سلک الدرر فی مصطلح اہل العصر، یہ علامہ عنزی کی کتاب ہے۔ البیقونیہ منظومہ فی علم المصطلح، یہ علامہ بیقونی جن کا نام عمر بن محمد بن فتوح البیقونی دمشقی تھا، یہ ان کی کتاب ہے۔ شرح زرقانی علی البیقونیہ، یعنی بیقونیہ پر بڑی شروحات لکھی گئیں، پہلی یہ ہے محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمہ اللہ کی۔
اسی طرح ایک تھے شیخ عطیہ الاجوری، حاشیہ علی البیقونیہ انہوں نے لکھا۔ اسی طرح شیخ محمود نشابہ نے البہجۃ الوزیہ شرح متن البیقونیہ لکھی۔ اسی طرح محمد صدیق حسن خان امام اور محدث بر صغیر کے سورج اور چاند محسن اہل الحدیث کے بہت بڑے محسن اللہ اکبر رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی الارجون فی البیقون۔ اسی طرح جمال الدین قاسمی مصری رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث۔ اس طرح شیخ طاہر الجزائری نے توجیہ نظر الی علم الاثر لکھی۔ یہ تقریباً 55 کتابوں کے ہم نے نام بولے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ 55 کتابیں تو وہ ہیں جو آن دا ریکارڈ یہ کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، مذکرات لکھے گئے ہیں، رسائل لکھے گئے ہیں۔ عام علماء ان کتابوں کو جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر کتابیں ابھی باقی ہیں جو اردو میں لکھی گئیں، جو عربی میں لکھی گئیں اور زبانوں میں لکھی گئیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم حدیث میں مہارت کیسے حاصل ہوگی، تو طریقہ ہم نے شروع میں بتا دیا ہے۔ ایک بات لے، مثلا صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جب تک صحیح حدیث کی تعریف تمام علوم حدیث کی کتابوں سے، تمام کتب حدیث سے، تمام کتب علل سے، تمام دیگر علماء کی کتابوں سے، تمام لیکچروں سے جو یوٹیوب پر موجود ہیں، ہم پڑھ نہ لیں، سن نہ لیں، دیکھ نہ لیں، اکٹھا نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں تسلی اور سکون نہ آئے۔ جب یہ صفت انسان میں بن جائے گی، وہ انشاءاللہ بہت بڑا عالم بنے گا، وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ایک آدھی کتاب پڑھ کر ہی کہتے لو جی ہمیں سب کچھ آ گیا ہے، اور نہیں بھائی۔ مثلا درس نظامی میں 2-3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 7-8 سالوں میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو علی بات ہے۔ اصل علم اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اصل کتابیں امہات الکتب جو علوم حدیث میں لکھی گئی ہیں، ہمیں ان کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ جتنا ہم پرانی کتابوں کو پڑھیں گے اتنا ہی علم کے اندر پختگی آئے گی، جتنا ہم بعد والوں کی کتاب پر انحصار کریں گے اتنی ہمارے اندر پختگی نہیں آئے گی، کمزوری رہے گی۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ہمارا ہم ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔